السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سورہ واقعہ کا ترجمہ پیش کرنے جا رہی ہوں۔ غور کریے گا اور عمل بھی کریے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ جب قیامت واقعہ ہوگی جس کے واقعہ ہونے میں کوئی خلاف نہیں ہے تو وہ بعض کو پست کر دے گی اور بعض کو بلند کر دے گی۔ جب کہ زمین کو سخت زلزلہ آئے گا اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو جائے گا، پھر وہ پرگندہ غبار ہو جائے گا اور تم تین قسم کے ہو جاؤ گے۔ سو جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، اور جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، اور جو اعلیٰ درجے کے ہیں وہ تو اعلیٰ ہی درجے کے ہیں، اور وہ قرب رکھنے والے ہیں۔ یہ لوگ آرام کے باغوں میں ہوں گے۔ ان کا ایک بڑا گروہ تو اگلے لوگوں میں سے ہوگا اور تھوڑے پچھلے لوگوں میں سے ہوں گے۔ وہ لوگ سونے کے تاروں سے بنے تختوں پر تکیہ لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے۔ ان کے آس پاس ایسے لڑکے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، یہ چیزیں لے کر آمد رفت کیا کریں گے، آبخورے اور آفتابے اور ایسا جام شراب جو بہشت ہوئی شراب سے بھی بھرا جائے گا، نہ اس سے ان کو کوئی سردرد ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتور آئے گا۔ اور میوے جن کو وہ پسند کریں گے، وہ پرندوں کا گوشت جو ان کو مرغوب ہوگا، اور ان کے لیے گوری گوری بڑی آنکھوں والی عورتیں ہوں گی۔ مراد حوریں ہیں جیسے حفاظت سے پوشیدہ رکھا ہوا موتی، یہ ان کے اعمال کے صلے میں ملے گا۔ وہاں نہ بک بک ہوگی اور نہ کوئی بیہودہ بات، بس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔ اور جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں، اور ان باغوں میں ہوں گے جہاں طرح طرح کے پیڑ ہوں گے، لمبا لمبا سایہ ہوگا اور چلتا ہوا پانی ہوگا، اور کثرت سے میوے ہوں گے جو نہ تو ختم ہوں گے نہ ان کی روک ٹوک ہوگی، اور اونچے اونچے فرش ہوں گے۔ ہم نے ان عورتوں کو خاص طور پر بنایا ہے، یعنی ہم نے ان کو ایسا بنایا کہ وہ کنواریاں ہیں، محبوبہ ہیں، ہم عمر ہیں۔ سب چیزیں داہنے والوں کے لیے ہیں۔ اور اس کا ایک بڑا گروہ اگلے لوگوں میں سے ہوگا، ایک بڑا گروہ پچھلے لوگوں میں سے ہوگا۔ جو بائیں والے ہیں وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، وہ لوگ آگ میں ہوں گے اور کھولتے ہوئے پانی میں اور سیاہ دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جو نہ ٹھنڈا ہوگا نہ فرحت بخش ہوگا۔ وہ لوگ اس کے قبل دنیا میں بڑی خوشحالی میں رہتے تھے اور بڑے بھاری گناہ یعنی شرک پر اصرار کیا کرتے تھے، اور یوں کہا کرتے تھے کہ جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئیں تو کیا اس کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے؟ اور کہا ہمارے اگلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے۔ آپ کہہ دیجئے کہ سب اگلے اور پچھلے جمع کیے جائیں گے، ایک میعاد معین تاریخ کے وقت سب جمع کیے جائیں گے۔ تم کو اے گمراہو جھٹلانے والو درخت زقوم سے کھانا ہوگا، پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا، پھر اس پہ کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، پھر پینا بھی پیاسے اونٹوں کا سا۔ ان لوگوں کی قیامت کے روز یہ دعوت ہوگی، ہم نے تم کو اول بار پیدا کیا جس کو تم بھی تسلیم کرتے ہو، پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ، جو عورتوں کے رحم میں منی پہنچاتے ہو اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ ہم ہی نے تمہارے درمیان موت کو معین وقت پر ٹھہرا رکھا ہے، اور ہم ہی اس سے عاجز نہیں ہیں کہ تمہاری جگہ تو اور تم سے بہتر آدمی پیدا کر دیں اور تم کو ایسی صورت بنا دیں جن کو جانتے ہی نہیں، اور تم کو اول پیدائش کا علم حاصل ہے، پھر تم کیوں نہیں سمجھتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو کچھ بوتے ہو زمین پر اگاتے ہو یا ہم اگاتے ہیں، اگر ہم چاہیں تو اس پیداوار کو چورا چورا کر دیں، پھر تم تعجب ہو کر رہ جاؤ گے، ہم پر تاوان ہی پڑ گیا بلکہ بالکل محروم رہ گئے، یعنی سارا ہی
سرمایہ کیا گزرا۔ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ جس پانی کو تم پیتے ہو اس کو بادل سے تم برساتے ہو یا ہم برسانے والے ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو کڑوا کر ڈالیں، سو تم شکر کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ جس آگ کو تم سلگاتے ہو اس کے درخت کو تم نے پیدا کیا ہے یا ہم نے پیدا کیا ہے؟ ہم نے اس کو یاد دہانی کی چیز اور مسافروں کے فائدے کی چیز بنایا ہے۔ سو آپ عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے۔ سو میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے چھپنے کی، اور اگر تم غور کرو تو یہ ایک بڑی قسم ہے کہ میں ایک مکرم قرآن ہے جو ایک محفوظ کتاب میں لوح محفوظ میں درج ہے کہ اس کو باخبر پاک فرشتوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگانے پاتا، یہ رب العالمین کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ سو کیا تم لوگ اس کلام کو سرسری بات سمجھتے ہو اور تکذیب کو اپنی غذا بنا رکھے ہو؟ اور جس وقت روح حلق تک آ پہنچتی ہے تو تم اس وقت تکا کرتے اور ہم اس وقت اس مرنے والے شخص کے تم سے بھی زیادہ نزدیک ہوتے ہیں، لیکن تم سمجھتے نہیں ہو۔ تو اگر تمہارا حساب کتاب ہونے والا نہیں ہے تو تم اس روح کو بدن کی طرف پھر کیوں نہیں لوٹاتے ہو؟ اگر تم سچے ہو، پھر جب قیامت واقع ہوگی، جو شخص مقربین میں سے ہوگا اس کے لیے تو راحت ہے، فراغت ہے، غذائیں ہیں، آرام کی جنت ہے، اور جو شخص داہنے والوں میں سے ہوگا تو اس سے کہا جائے گا کہ تیرے لیے امن و امان ہے، تو داہنے والوں میں سے ہے۔ اور جو شخص جھٹلانے والوں اور گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتے ہوئے پانی سے اس کی دعوت ہوگی اور دوزخ میں داخل ہوگا۔ بے شک یہ جو کچھ مذکور ہوا تحقیق یعنی بات ہے۔ سو اپنے اس عظیم الشان پروردگار کے نام کی تسبیح کیجیے، آمین۔ دوستو، یہ اس میں جو میں نے ابھی سورہ واقعہ میں بیان کیا ہے، اس میں کیا ہے، کچھ اگلوں میں سے ہوں گے، کچھ پچھلوں میں سے۔ اگلوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت آدم سے لے کے رسول اللہ کے قلب تک، اور پچھلوں سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ کے وقت سے لے کر قیامت تک جتنے بھی لوگ اچھے یا برے اعمال کیے ہوئے ہیں ان کا حساب کتاب اللہ کے یہاں ضرور ہوگا، آمین۔